اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم وہ سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر کی حالت میں ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، یا تم نے اپنی عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، پس تمہیں پانی میسر نہ ہو تو اس صورت میں تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم وہ سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو۔ ناظرین، یہ آیت حرمت شراب کی تدریجی احکام کی دوسری کڑی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ جس میں اس آیت میں فقط یہ بتایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے کے کچھ فائدے بھی ہیں، تاکہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے، لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ چند محتاط صحابہ نے اسی وقت شراب چھوڑ دی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جو سورۃ نساء کی یہ آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ترمذی شریف میں اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کئی صحابہ مدعو تھے۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ جب وہ اس کے نشہ میں جھوم رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک شخص نے امامت کروائی۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی تھی، اور تفسیر طبری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا ذکر ہے۔ بہرحال امام نے سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کی اور بے ہوشی میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ گئے، مطلب الٹ ہو گیا۔ اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور نشہ کی حالت میں نماز ادا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ بعد ازاں شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ تیسرے مرحلے میں شراب کو
حرام قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، بے شک یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہی شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں یاد الہی اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ ناظرین، مذکورہ آیہ مبارکہ یعنی سورۃ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بارگاہ الہی میں حاضری کے آداب اس میں سکھائے گئے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری آسان ہو جائے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ باادب اور ہوشیار ہو کر اس احکم الحاکمین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مدہوشی کی حالت میں حاضری آداب شاہانہ کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ناس احدکم وہو یصلی فلیرقد حتی یذہب عنہ النوم فإن احدکم اذا صلی وہو ناعس لا یدری لعلہ یستغفر ویسب نفسہ۔ اگر نماز پڑھتے وقت تم پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو نماز چھوڑ دو اور جا کر سو رہو، اور نیند پوری کرنے کے بعد ہوش و حواس درست ہو جائے تو نماز ادا کرو۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر کی حالت میں ہو۔ ناظرین، نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لہٰذا عام حالت میں تو وضو کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جنبی آدمی کے لیے نماز سے پہلے غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ یہ جنابت احتلام کی وجہ سے ہو یا صحبت کی وجہ سے۔ مذکورہ آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وضو کے لیے یا جنبی کو غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے طہارت حاصل کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ غزوہ بنی مستلق میں اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار عاریتاً لے کر میں گئی تھی۔ ہار کہیں گر گیا، گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ نماز کا وقت آ گیا، وہاں پانی نہ تھا اور لوگ باوضو نہ تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ ناظرین، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وضو کے لیے پانی منگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص کو علیحدہ بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکے رکھا؟ وہ کہنے لگا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی ہو جاتا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، یعنی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو اور اسے پانی کے استعمال سے نقصان پہنچتا ہو تو ان صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت سفر کی بھی ہے۔ بعض اوقات سفر میں پانی میسر نہیں آتا، ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے اور میلوں دور تک پانی نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے لیے تیسری وجہ رفع حاجت ہے۔ غائط پست یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں۔ رفع حاجت کے لیے عموماً پست یا نچلی جگہ کی طرف جایا جاتا ہے۔ پرانے دور میں تو ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اسی لیے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس پست یا نچلی جگہ سے ہو کر واپس آئے اور طہارت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لے، یعنی پاک مٹی سے طہارت حاصل کر کے نماز ادا کر لے۔ او لامستم النساء، یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ تم نے اپنی عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو۔ لمسن کا لغوی مطلب چھونا یا ہاتھ لگانا ہے۔ البتہ اس کے اصطلاحی معنی کے بارے میں فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمس سے مراد مباشرت لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ بعض دوسرے فقہاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم اسے لغوی معنوں تک ہی محمول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو محض ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس سے مباشرت ہی مراد لیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اور مرد ایک دوسرے کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بلا ارادہ اتفاقاً ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور غالباً یہی قرین قیاس ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس تمہیں پانی میسر نہ ہو تو اس صورت میں تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر، اپنے بازوؤں پر۔ ناظرین، تیمم چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ایک ضرب ہے، اور اس کی کیفیت یوں ہے کہ تیمم کرنے والا ایک ضرب اپنے ہاتھ سے مٹی پر مارے اور اسے اپنے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لے۔ کونیوں تک ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انما یکفیک ان تقول بیدک ہاکذا ثم ضرب بیدہ الارض ضربۃ واحدۃ ثم مسح الشمال علی الیمین وظاہر کفیہ ووجہہ، تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بس اتنا ہی کر لینا کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دفعہ زمین پر مارا، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ اور ہتھیلیوں کی پشت اور اپنے چہرہ کا مسح کیا۔ صعیداً طیباً سے مراد پاک مٹی ہے۔
صحیح مسلم شریف میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے. فرمایا جو تربتھا طہورن اذا لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. ناظرین، صحیح قول کے مطابق یہ تیمم رفع حدث یعنی وضو ٹوٹنے کی وجہ یا سبب کوئی بھی ہو اس کے سلسلے میں پانی کا قائم مقام یعنی خلف مطلق ہے. یعنی اگر کوئی شخص تیمم کر لے تو وہ اس تیمم سے موجودہ اور آئندہ کے تمام نوافل و فرائض اس وقت تک ادا کر سکتا ہے جب تک اسے حدث یعنی پھر وضو ٹوٹنے کی کوئی وجہ یا سبب پیش نہ آئے، یا وہ پانی اور اس کے استعمال پر قادر نہ ہو جائے. اس تیمم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہور سے موسوم کیا ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیمم سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور یہ پانی کے قائم مقام ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا اور بخشنے والا ہے. بعض ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ پانی کے ذریعے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ پانی میل کچیل اور گندگی کو بہا کر لے جاتا ہے، مگر مٹی سے کیوں کر طہارت حاصل ہوتی ہے؟ اس اشکال کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے. اگر تمہیں طہارت میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. طہارت بہرحال ہو جائے گی، اور اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور تمہاری کوتاہیوں پر تمہیں بخش دے گا. لہٰذا اس معاملہ میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بعض حالات میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، کسی بھی سلسلہ میں طہارت کی ضرورت ہے اور پانی میسر نہیں، لیکن نماز پڑھنا اور مسجد جانا ضروری ہے تو تیمم کر لو اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. اور جب پانی میسر آ جائے یا عذر دور ہو جائے تو باقاعدہ وضو اور غسل کر لو. مجبوری کی حالت میں کی ہوئی تمہاری طہارت اللہ تعالیٰ قبول و منظور کرے گا اور تمہاری کمی اور کوتاہی کو نظر انداز کر دے گا. ناظرین، یہ حالات پرانے دور میں عام طور سے میسر آیا کرتے تھے، جبکہ تیمم کی اس طرح ضرورت پڑا کرتی تھی. آج کے دور میں ذرا کم ہے. کہیں ہو سکتا ہے کہ ایسی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہی سنت طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال، نیک اعمال قبول و منظور فرمائے اور ہمیں طہارت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. طہارت دراصل منبع و مرکز ہے عبادات کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ طہارت نہ ہونے کی شکل میں گو کہ عبادت تیمم کر کے عبادت جائز ہے، لیکن ایک تشنگی کا احساس باقی رہتا ہے. سو جب بھی آپ کو پانی میسر آ جائے تو پانی سے طہارت کریں. اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز. تب تک کے لیے اجازت، ما علینا الا البلاغ المبین.